ایک بندہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں سے کوئی ایک ہاتھ پاؤں کٹا ہوا ہے، تو اب آپ کو پتا ہے کہ وضو کے جو 4 فرائض ہیں، تو ان 4 فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت، یہ فرض ہے۔ اور اسی طرح وضو کے فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یعنی کل 4 فرض ہیں جس کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ نمبر 1 فغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھونا پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ پہلا فرض ہے وضو کا۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض جس کو قرآن مجید نے بیان کیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، چوتھا اس سر کا مسح کرنا، یہ تیسرا فرض ہے۔ اور چوتھا فرض وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب ایک بندہ ہے کہ اس کا پاؤں ہی نہیں ہے، پاؤں اس کا کٹا ہوا ہے یا اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، تو اب وہ اس فرض کو کیسے ادا کرے؟ تو بڑا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اور بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ان کا پاؤں کٹ جاتا ہے تو مصنوعی پاؤں لگا دیتے ہیں، ہاتھ کٹ جاتا ہے تو مصنوعی ہاتھ لگ جاتا ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ بہت زیادہ آسان ہو گیا یہ معاملہ۔ اب اگر کسی آدمی کا پاؤں کٹا ہوا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کا پاؤں کہاں سے کٹا ہوا ہے۔ اگر تو اس کا پاؤں ٹخنوں سمیت کٹا ہوا ہے، ٹخنوں سمیت، تو اس سے یہ فرض ساقط ہو گیا، پھر اس کے لیے پاؤں کا دھونا فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کا پاؤں مکمل کٹ گیا، ٹخنوں سمیت کٹا ہوا ہے، تو اس پر یہ جو فرض ہے، جو پاؤں دھونے کا جو فرض ہے، یہ اس کا معاف ہو گیا، یہ ساقط ہو گیا۔ لیکن اگر پاؤں ٹخنوں کے نیچے سے کٹا ہوا ہے اور ٹخنوں کے نچلا حصہ باقی ہے اور اس سے نیچے اس کا پاؤں کٹا ہوا ہے، تو پھر جو مصنوعی پاؤں آپ نے لگایا ہوا ہے، اس مصنوعی پاؤں کو نکال کر اس ٹخنے کے نیچے جو حصہ جو رہ گیا اس کا دھونا فرض ہے، واجب ہے اور ضروری ہے۔ اگر اس حصے کو آپ نہیں دھوئیں گے تو آپ کے پاؤں والا جو فرض ہے، پاؤں دھونے والا جو فرض ہے، وہ ادا نہیں ہوگا۔ اس یہی معاملہ ہاتھ کا بھی ہے کہ اگر آپ کا ایک ہاتھ کونیوں سمیت کٹا ہوا ہے تو پھر تو ہاتھ کا دھونا ساقط ہو گیا، معاف ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کا ہاتھ کونیوں کے نیچے سے کٹا ہوا ہے، یہ جو کونی ہے نا، کونی جو اوپری ہڈی ہوتی ہے اس کو کونی کہا جاتا ہے، اس کے نیچے سے اگر آپ کا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو یہ جو نچلے والا جو حصہ ہے جو کونی سے نیچے ہے، اس کا دھونا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں دھوئیں گے تو آپ کے ہاتھ دھونے والا جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا، اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو بھی آپ کا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اب ظاہر سی بات ہے، لا محالہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو تیمم کرایا جائے گا، اور تیمم وہ خود کر نہیں سکتا، ہاتھ دونوں جو کٹے ہوئے ہیں، اگر ہاتھ دونوں کٹے ہوئے ہیں تو پھر تو وہ تیمم نہیں کر سکتا، تو اس کو بھی کوئی دوسرا بندہ تیمم کروائے گا۔ تو دوسرا بندہ اگر تیمم کروائے تو اس کے لیے بھی یہی اصول، یہی قاعدہ، یہی ضابطہ ہے کہ اگر کونی سے نیچے ہاتھ کٹا ہوا ہے تو وہ جو نچلے والا حصہ ہے اس کے اوپر مسح کرنا بھی ضروری ہوگا، فرض ہوگا تیمم کے دوران۔ اور اگر کونیوں سمیت ہاتھ کٹا ہوا ہے اور تیمم کرانے والا اگر پھر ہاتھ کا تیمم نہیں کرواتا تو کوئی حرج نہیں، کوئی گواہ نہیں، اس کا فرض ادا ہو جائے، اس کا فرض یہ ساقط ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔